السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن کی بات ہے، میرے بھائی کے دوست بھائی کے پاس ملنے آئے۔ وہ بہت ٹینشن میں تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، بھائی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گھر میں بلا لیا۔ میرے بہت اصرار کرنے پر بولے، میں اپنی بچی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بچی 6 کلاس میں پڑھتی ہے۔ وہ 3 دن پہلے روز کی طرح اسکول سے گھر واپس آئی اور روز کی طرح اپنے کپڑے بدل کے دوپہر کا کھانا کھا کے سو گئی۔ پھر وہ ٹیوشن کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد جب وہ گھر واپس آئی تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی، اس کے بعد جو ہوا، ہمارے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ سب اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اس کے چیک اپ ہوئے، سب ٹیسٹ ہوئے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں پورے 24 گھنٹے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور کچھ دوسری دوائیں دے کر ہمیں گھر بھیج دیا۔ ہم بھی گھر واپس آ گئے اور میری بچی پوری رات سوتی رہی۔ ہم بھی سکون میں آ گئے۔ پھر دوسرے دن جب اسے ہوش آیا تو وہ کچھ پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ نہ ہی وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کچھ پی رہی تھی۔ ہم لوگ پھر پریشان ہوئے۔ پھر ہمیں اسے اسپتال لے کے جانا تھا۔ اس کی رپورٹ آنی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے، ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ رپورٹ ڈاکٹر نے بتائی تو ہم سب حیرت میں آ گئے کہ رپورٹ تو سب کی سب بالکل ٹھیک تھیں۔ ڈاکٹر خود حیران تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے پھر بھی کچھ انجیکشن اور دوائی دے کے ہمیں گھر بھیج دیا۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ پھر میرے بھائی ان کے گھر گئے۔ بھائی نے جب بچی کو دیکھا تو بھائی کی سمجھ آیا کہ یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کسی مولانا کو جانتے تھے۔ بھائی نے اپنے دوست سے بولا، سائم یار، یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، تو اسے میرے کہنے پر اس مولانا کے پاس لے چل۔ بھائی کے دوست کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ انہیں صرف اپنی بچی کی طبیعت کی فکر تھی۔ وہ راضی ہو گئے۔ بھائی اور بھائی کے دوست بچی کو مولانا کے پاس لے گئے۔ وہاں جاتے ہی اس بچی کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ جب مولانا نے اس پر دم کرنا شروع کیا تو اس پر جنات کی حاضری ہوئی۔ اس مولانا صاحب نے پوچھا، کیوں آیا ہے؟ تو اس بچی پر، اس معصوم بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر وہ بولا، اس بچی نے میرے بچے کو اپنے پیر کے نیچے کچل دیا ہے اور میں اب اس بچی کے پیر خراب کر دوں گا۔ مولانا نے اس کی بات سن کر جواب دیا، ارے او جنات، یہ سب جان کے نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہے جانے انجانے ہوا ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ لیکن جن اپنی بات پہ اٹل رہا۔ پھر مولانا صاحب نے اس جن پر دم کیا اور وہ چلا گیا۔ بچی اپنے ہوش میں آ گئی تھی۔ لیکن جب بچی ہوش میں آئی تو ہم لوگوں کے پیروں تلے زمین نہیں تھی۔ بچی اپنے پیروں سے معذور ہو چکی تھی۔ وہ کچھ اس طرح چل رہی تھی کہ جیسے کوئی جانور چل رہا ہو۔ ہم لوگ اسے گھر واپس لے آئے۔ مولانا صاحب نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں، میں کل آپ لوگوں کے گھر آؤں گا مغرب کے بعد۔ ہم لوگ پوری رات سوئے نہیں۔ ٹینشن میں کل کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم لوگ پوری رات نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے۔ آخرکار صبح کا سورج آیا۔ بچی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ہم مغرب کا انتظار کر رہے تھے کہ کب مغرب ہو اور وہ مولانا صاحب ہمارے گھر آ جائیں۔ پھر وہ وقت آ گیا۔ مغرب ہوئی اور ہم سب نے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر ہم سب مولانا کا انتظار کرنے لگے۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ کھولا تو وہ مولانا صاحب اور میرا دوست دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سے انہیں گھر میں بلا لیا۔ مولانا صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے اور میری بچی دوسرے کمرے میں تھی۔ مولانا صاحب نے کچھ سامان مجھ سے منگایا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے وہ سامان منگایا اور پھر انہوں نے اس سامان کو، جیسے پھول، گلاب ارگ، لوبان اور بھی کچھ سامان تھا، سب کی انہوں نے اپنے حساب سے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر انہوں نے میری بچی کو بلایا۔
جو بالکل جانوروں کی طرح چل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ہم اسے اس روم میں لے کر آئے۔ جیسے تیسے کر کے وہ روم میں پہنچ گئی۔ روم میں بس مولانا صاحب، میں اور میرا دوست اور میری بچی تھی۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے اپنی پڑھائی شروع کی تو جنات کی حاضری ہوئی۔ مولانا صاحب نے اس سے دوبارہ وہی سوال کیا، کیوں آیا ہے؟ اس جنات نے ایک زوردار ہنسی لی، پھر بولا، ابے او مولانا، تجھے کتنی بار بولوں، میں بار بار سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس پر مولانا صاحب بھی تھوڑا غصے میں آ گئے۔ تیری یہ جرأت، جب تجھے بولا ہے کہ یہ سب جانے انجانے ہوا ہے، پھر تیری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جنات بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر بھی مولانا صاحب نے اس سے تیسری بار پھر پوچھا کہ تو اس بچی کا پیچھا چھوڑے گا یا نہیں، ورنہ میں تجھے جلا کے خاک کر دوں گا۔ جنات پھر ایک بار زوردار ہنسا اور بولا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اس بچی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس بات پر مولانا صاحب نے بولا، اب تیری خیر نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میری بچی زور زور سے اچھلنا شروع ہو گئی اور پھر کچھ اس طرح ہوا کہ بچی جانوروں کی طرح ایک دیوار پر چڑھ گئی۔ جب ایسا ہوا تو مولانا صاحب نے اپنی پڑھائی روک دی۔ پھر میں نے اور میرے دوست نے بچی کو پکڑ کے نیچے بٹھایا۔ پھر مولانا صاحب نے ہم دونوں کو بولا کہ تم دونوں بچی کو زور سے پکڑ لو۔ دونوں نے بچی کو زور سے پکڑ لیا۔ پھر مولانا صاحب نے پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ پڑھائی کرتے کرتے پھر ایک بار جنات زور زور سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں اس بچی کو اب تنگ نہیں کروں گا۔ اس پر مولانا صاحب نے اس سے قسم لی، تین بار وعدہ لیا۔ اس جنات نے سب قسم وعدے اسی طرح لیے جیسے مولانا صاحب بولتے گئے۔ پھر وہ جنات میری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے بابا جان کہہ کر بلایا۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ بولی، بابا جان، ہوا کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے اسے بولا، بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے رونا آ رہا ہے، اب تم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے دعا کی اور وہ چلے گئے۔ ہم لوگوں نے مولانا صاحب کے لیے بہت دعا کی اور آج تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میرا وہ دوست جس کی وجہ سے مجھے یہ راستہ ملا، میں زندگی بھر اسے نہیں بھول سکتا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تھے آج کے واقعات۔ انشاءاللہ کل بہت سارے واقعات ہیں جو شیئر کروں گا۔ آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں، اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔